اللہ کو وکیل بناتے ہوئے خود متوکل کیسے بنے. ہماری اگلی ایکسپلینیشن ہے بی اے متوکل. متوکل میم تا واو کاف لام. بی اے متوکل, کیسے بنے متوکل. سورۃ مزمل کو آپ ذرا تھوڑا سا اگر پیچھے سب آیات کو دیکھیں تو ایک فلو 9 آیات کا جو آپ کو مل رہا ہے نا, کانسٹنٹ یہ سورت اللہ کی محبت کی طرف آپ کو کھینچ کر لاتی ہے, پکڑ کر لاتی ہے. آپ بگننگ دیکھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس محبت سے پکارا گیا ہے, وہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سورت کا تھیم اللہ کی محبت کا اظہار ہے. یا ایھا المزمل, ہم بڑی تفصیل سے اللہ کی محبت کا اظہار وہاں پر وقت لگا کر رسول اللہ کے لیے سمجھ کر آئے ہیں. تہجد کی عبادت کا بھی انسینٹیو دیا تو حب اللہ کا فیکٹر اٹیچ کر دیا. رتل القرآن کا انسینٹیو دیا تو بھی اللہ سے محبت بڑھانے کا پہلو اٹیچ کر دیا کہ جتنا قرآن پڑھو گے رب کو جانو گے, جتنا رب کو جانو گے محبت بڑھے گی, جتنا اس سے محبت بڑھے گی زندگی سہل ہونے لگ جائے گی. وہی پیٹرن آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے. اللہ کو وکیل بنانا ہے, محبت کے پیرامیٹرز بڑھا لو, بناؤ اس کو کارساز, کرو اپنی زندگی اس کے حوالے کرو. متوکل انسان ایک پروسیس سے بنتا ہے. دیکھیں کیسا پروسیس ہوتا ہے, میں آپ کو 3 اسٹیپ پروسیس بتاتی ہوں. متوکل بننے کے لیے کہ میں اللہ کو وکیل بنا لوں, ایک 3 اسٹیپ پروسیس ہے جو کہ اسکالرز بتاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس پر توکل کرتے ہیں. تو متوکل بننا ایک پروسیس ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے, میں کیسے بنوں گی متوکل, یا میں اس پروسیس کی طرف بڑھوں گی کیسے. آپ کا محبت کے اندر, اللہ کی محبت میں اللہ سے مانگنا, سوال کرنا. اللہ یحب ان یسأل, اللہ محبت کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے. سوال کرنے کا مطلب اللہ لوز اٹ کہ میں اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھوں, میں آرٹیکولیٹ کروں. ہاں وہ دلوں کے حال جانتا ہے, ہاں وہ سینوں کی کیفیت جانتا ہے, ہاں وہ میرے ذہن کے سارے تھاٹس کو جانتا ہے. میں کہوں مجھے کیا ضرورت ہے لپ سروس کرنے کی, میں زبان سے آرٹیکولیٹ کروں اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. اس کو تو سب معلوم ہے, اٹس انڈرسٹوڈ. جب اس کو معلوم ہے میری حاجت کیا ہے, میری خواہش کیا ہے, ہی ول گیو می, ہی ہیز ٹو گیو می. بعض لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے, سب تو پتہ ہے اس کو, تو میں کیوں آرٹیکولیٹ کروں دعا کو. نہیں, اللہ یحب ان یسأل, اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ اس سے اپنی حاجت کا اظہار کرے. اور جب آپ اللہ سے اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں, اٹس انڈرسٹوڈ, آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا اللہ کو وکیل بنانے کا. اس لیے کہ آپ اس کو اس قابل سمجھ رہے ہیں تو اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ رہے ہیں, اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی تکلیفوں کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ تکلیف ٹال سکتا ہے خزانے اس کے پاس. یاد رکھیں جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا, دعاؤں کی ریزن ہوتی ہے. آپ دعا نہیں کرتے جب تک کہ کوئی ریزن نہ ہو. بعضوں کا زندگی سموتھ چل رہی ہوتی ہے, ہنسی خوشی, ایوری تھنگ از ایٹ دا پراپر پلیس, فیملی ٹھیک, ہیپی ود یو, آپ کی زندگی سموتھ, نو سرٹن ٹائپ آف اینی ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن, آپ کی اپنی صحت ٹھیک, آپ کے اپنے آگے کے معاملات ایک آؤٹر سرکل میں ٹھیک, ایوری تھنگ از گوئنگ سموتھ. انسان کو حاجت نہیں ہوتی دعا مانگنے کی. بٹ دا مومنٹ سم تھنگ بیڈ ول ہٹ یو, دا مومنٹ سم تھنگ انپلیزنٹ ول ہٹ یو, آپ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں, آنکھ آنسو بہاتی ہے, اور زبان اس رب کے سامنے اپنی حاجت کا بیان کرتی ہے. ہر دعا مانگنے والے کے لیے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. اینڈ اللہ لوز اٹ, اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ اس کو ہر حالت میں یاد رکھے. سو اگر مجھے اللہ کو وکیل بنانا ہے اور خود متوکل بننا ہے, پہلا کام کیا کریں, اس سے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں. خوب دعائیں مانگیں, چلتے پھرتے دعائیں مانگیں, نماز کے بعد دعائیں مانگیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ڈونٹ مس دس چانس. دن میں 5 مرتبہ آپ اپنے فرائض ادا کرتے ہیں, 5 مرتبہ قبولیت کا وقت آپ کو ملتا ہے. ڈونٹ مس اٹ. پلس یہ رمضان ہے, قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں. ڈونٹ مس اٹ. آدھا رمضان رہ گیا ہے آلموسٹ, آج 16واں روزہ ہے, 14 روزے, اللہ خیریت سے گزروائے اور عبادت کی توفیق دے. خوب دعائیں مانگیں. آپ کا متوکل بننے کی طرف یہ پہلا قدم ہے. پھر اسکالرز کہتے ہیں متوکل بننے کی طرف جو دوسرا قدم اس پہلے سٹیپ سے ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں نا, اٹس لائک میں نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا, جس کے بعد اب مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسرا سٹیپ آتا ہے, ہر سٹیپ انٹر لنکڈ ہے, اور آپ کا اب سٹیپ یہ آتا ہے جب آپ دعا مانگ لیتی ہیں, ایک سرٹن لیول آف کمپوز رہنے کا, ایک کمپوزر کا اینگل آپ کو اللہ دے دیتا ہے. یہ ایک آٹومیٹک سٹیپ ہوتا ہے جو آپ کو پہلے محبت سے سوال کرنے کے سٹیپ کے نتیجے میں عطا کیا جاتا ہے. گرتی ہوئی عمارت میں بھی بندہ ہوتا ہے نا, اللہ اس کو سرٹن ٹائپ آف کمپوزر دے دیتا ہے. اللہ اس کو اپنے آس پاس جو ماحول ہے اس کی ڈسٹریکشن سے بچا لیتا ہے. دیکھیں اگر میرے آس پاس زندگی بکھری ہوئی ہے,
everything is falling apart. کوئی اپنا اپنا نہیں لگتا, حالات بظاہر آؤٹ آف کنٹرول ہیں, nothing is smooth. بچے سیدھے منہ بات نہیں کرتے, امی ابو پیار نہیں کرتے, بہن بھائی خیال نہیں رکھتے ہیں, اور اس وقت آس پاس کوئی دوست نہیں ہے. ظاہر ہے ایسی سچویشن میں آپ یہ باتیں سنیں گے, آپ کہیں گے اٹس ایزی ٹو سے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو فیل. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو خیال آ رہا ہو کہ کہنا آسان ہے اور جس پر پڑتی ہے وہی جانتا ہے. ہاں, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. کہنے والے اگر اس سچویشن میں نہیں ہے تو وہ انٹینسٹی کو محسوس نہیں کر سکتا, بٹ کہنے والا اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. کہنے والا تو قرآن بتا رہا ہے, اللہ کہتا ہے تم ان مڈل آف آؤٹ آف کنٹرول سچویشن بھی ہو, بس ایک کام کر لو. جب رب سے محبت میں سوال کر لیا ہے تو اپنا فوکس مشکل پر نہیں, رب پر رکھو. جو تمہاری سینس آف ڈسٹربنس ماحول سے آ رہی ہے, اللہ تم کو ایک سینس آف کمپوزر دینا شروع کر دے گا. اس لیے کہ دیکھیں, بندے وہاں نہیں ہو سکتے آپ کے آس پاس, لوگ, خاندان, فیملی, جہاں آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ وہاں آ سکتے ہیں جہاں اللہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. جب آپ وہاں آتے ہیں جہاں اللہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, کام اینڈ کمپوزڈ, تانا دینا نہیں ہے, تانے کے جواب میں خاموشی, دعا دینے والی بن جائیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح. اب اسی زندگی کی سختی کے اندر اللہ آپ کو خیر انفولڈ ہوتے ہوئے دکھاتا ہے. آپ ایکسپیرینس کرتی ہیں, آپ کی اسی زندگی کے اندر کسی اور پہلو سے خیر انفولڈ ہونے لگ جاتا ہے. کبھی یا تو وہی لوگ بدلنے لگ جاتے ہیں جو آپ کے اپنے ہیں اور آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, یا کبھی اللہ آپ کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے کسی اور اینگل سے خیر کا انفولڈ ہونا دکھاتا ہے. تو آپ کا سوال کرنا رب کی طرف سے فوکس عطا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ متوکل ہونے کا دوسرا سٹیپ ہے پروسیس کا. آپ in the middle of distractions, in the middle of disturbance ہوتے ہیں, بٹ آپ اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں رب آپ سے چاہتا ہے. پھر آپ انہی سب کو جو آپ کو تانے دے رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو مسکرا کے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے سلام دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور نمازوں میں ان کے لیے ہدایت کی دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. دین اللہ give you third step, متوکل بننے کا. When with trust we long for the love of Allah and long to receive the miracles, اللہ آپ کو آخرت کی طرف اٹیچ کر دیتا ہے. متوکل بننے کا فائنل ریفائنڈ فارم, آپ کی لانگنگ, سینس آف لانگنگ آخرت کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے. میں مڈل آف پرابلمز ہوں, لیکن اللہ پر فوکس کر کے سینس آف ٹرانکولیٹی مجھے نصیب ہو جائے گی اسی دنیا کی زندگی میں. یہ خیر کا انفولڈ ہونے کا ایک سٹیپ ہے. کوئی انسان آپ کی زندگی میں نہیں آیا, کوئی گھر والا نہیں بدلا, سب ایسے کے ویسے ہی ہیں. لیکن خیر کیسے انفولڈ ہوگا؟ یو ول ایکسپیرئنس سینس آف ٹرانکولیٹی, ایک سرٹن کائنڈ آف امن ود ان یو, کہ جہاں پہ آپ ریئیکشن لیس ہو جاتی ہیں. آپ کو سامنے والا تانا دے رہا ہے, بٹ یو آر ریئیکشن لیس, یو آر ناٹ نم, یو آر ریئیکشن لیس جسٹ فار دا سیک آف یور رب, اس کی محبت کی وجہ سے, انٹرنل اسٹرینتھ کی وجہ سے. اینڈ یور فوکس ول گو اگین اینڈ اگین آن سینس آف لانگنگ فار دا آخرت. So the final point and the final explanation of today's talk is, اللہ کو مختلف لوگ مختلف کیپیسٹی میں وکیل بناتے ہیں. آیت نمبر 9 سورۃ المزمل کی کہہ رہی ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, اللہ کو اپنا وکیل بنا لو. مسلمان مختلف ایمان والے ہیں, تو مسلمانوں نے اللہ کو وکیل بنانے کا بھی مختلف اینگل رکھا ہوتا ہے. ایک کیٹیگری مسلمانوں کی وہ ہے جو اللہ کو ایسے, اور یہ 3 طرح کی کیٹیگری ہے جو امام ابن القیم الجوزی نے اپنی کتاب میں مینشن کی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل انسانوں کا مختلف ہوتا ہے. سو دیر آر براڈلی 3 kind of people within مسلم امہ جو اللہ کو وکیل بناتے ہیں. پہلی کیٹیگری وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی اللہ کو ویسا ہی وکیل بناتے ہیں جیسے دنیا میں آپ کسی انسان کو وکیل ہونے کی اصطلاح دیتے ہیں نا. وکیل کون ہوتا ہے عام زندگی میں؟ جس کو آپ ہائر کرتے ہیں, جو آپ کے کام کرتا ہے, جس کی ایکسپرٹیز سے آپ کام کرواتی ہیں, اور اگر اس کی ایکسپرٹیز آپ کا کام نہ کروا سکیں, آپ لائر بدل دیتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ ٹیکس, آپ فائلر ہیں, آپ کو ٹیکس فائل کرنا ہے, سو یو ہیو یور لائر, اور آپ کی کمپنی ہے, آپ کی کمپنی کا لائر ہے. آپ اس کو کہتے ہیں دیکھیں میرا یہ کام ہے, میرا یہ پروفٹ ہے, میرا یہ کیپٹل ہے, ناؤ آپ نے میری اس پوری سچویشن پر کام کرنا ہے. اف دیٹ وکیل ول ناٹ بی ایبل ٹو ورک ویل ود یور کمپنی, ود یور ٹیکس فائلنگ, آپ کہتی ہیں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, آئی ایم سوری, وی کین ناٹ کنٹینیو, آئی ایم گوئنگ ٹو ہائر another lawyer. بعض مسلمان امام ابن القیم الجوزی کے مطابق اللہ کو اس طرح کا وکیل نعوذ باللہ سمجھتے ہیں, ایک ایجنٹ کے طور پر. اگر اللہ ان کو دیتا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کارساز ہے. اگر اللہ اپنی نعمتوں کو ان سے روک لیتا ہے, اب وہ واویلا مچاتے ہیں, اور اب وہ اللہ کو چھوڑ کر لا الہ الا ہو سے ہٹ کر دنیا میں خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور پھر وہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو در در کا غلام بنا لیتے ہیں. سو دس از دا فرسٹ کیٹیگری.
اللہ کو وکیل بنانے میں امت کے وہ لوگ جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں اور اللہ کو صرف اور صرف ایسے میں اپنا کارساز ڈکلیئر کرتے ہیں جب تک اللہ ان کو اسموتھ سیلنگ دیتا ہے زندگی کے اندر. دوسری کیٹیگری متوکلین میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پر ایسا بھروسہ ہوتا ہے جیسا کہ بھروسہ بچے کو ماں پر ہوتا ہے. جیسے بچہ جانتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا. بچہ جانتا ہے کہ ماں میرے فائدے ہی کے لیے مجھے سمجھاتی ہے. ماں ڈانٹتی ہے، بچہ روتا ہوا ماں کے پاس آ جاتا ہے. اس لیے کہ بچے کو ماں پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے. یہ میجورٹی مسلمان ہیں، وہ ایمان والے مسلمان، وہ صالحین مسلمان جو کہ اللہ کو واقعی توکل کی جگہ پر رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ مشکل ڈالتا ہے تو بھی صبر کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں شکر کا مقام لاتا ہے تو بھی وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. دس از دا سیکنڈ کیٹیگری آف متوکلین، جو اللہ کو ایسا وکیل بناتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ بچے کو ماں سے ہوتی ہے. وہ ہر جگہ اللہ کو لاتے ہیں. یہ دس از آر میجورٹی. Now the third category جو امام ابن القیم الجوزی نے mention کی ہے, it's the category of محسنین متقین. A minor minority can get able to tap this position and to reach to this station. A minor minority within the Muslim Ummah. ہر نسل میں سے ایک چھوٹا سا فریکشن اس مقام تک آتا ہے. And the wordings امام ابن القیم الجوزی has utilized, it's mind boggling. He said جو اللہ پر پراپر توکل کرنے والی ایک مائنر مائنورٹی ہوتی ہے محسنین اور متقین کی، جو وہ متوکل ہوتے ہیں ان کا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا اگزامپل بالکل ایسا ہے جیسا کہ مردہ خود کو نہلانے والے کے ہاتھ پر کمپلیٹلی دے دیتا ہے. مردہ کچھ نہیں کر سکتا. A dead person cannot do anything. جو نہلانے والا جس ڈائریکشن میں اس کو جیسے کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹوٹل کمپلیٹ ایبسلیوٹ ریلائنس. ایسا وکیل جو آپ کا یقین ہوتا ہے آپ کا رب آپ کا ایسا وکیل ہے، وہ آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے کے نہیں جائے گا. آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور چیز سوچیں. آپ ایسے مسلمان بن جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے ایسے کر لیتے ہیں کہ لٹرلی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہے گا دن تو دن، وہ کہے گا رات تو رات، وہ کہے گا دعا مانگو تو دعا مانگوں گی، وہ نہیں قبول کرے گا تو بھی راضی رہوں گی، قبول کرے گا تو بھی راضی رہوں گی، وہ دے گا تو بھی راضی رہوں گی، وہ نہیں دے گا تو بھی راضی رہوں گی. دس از دا مسنگ پیس ان آور لائفز. آپ کے میرے پاس چوائس ہے کون سا متوکل بننا ہے. دنیا کا وکیل ایجنٹ، اللہ کو سمجھنے والا متوکل، اللہ کو ماں جیسی محبت کی پوزیشن پر رکھنے والا متوکل، یا خود کو ڈیڈ باڈی بنا کر اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دینے والا متوکل. Complete trust that he will maintain my affairs. Complete trust that he will bring me out from every difficulty. وہ ایسا وکیل ہے جو محبت اور درجات کے راستوں پر صرف مجھے چلاتا ہے. وہ میرا برا چاہتا ہی نہیں ہے. چاہے میرے خاندان والے برے ہیں اس میں بھی خیر ہے، چاہے میرے خاندان والے سپورٹیو نہیں ہیں اس میں بھی خیر ہے. جب اس نے کہا ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، جب وہ کہتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اس کا مطلب ہے ٹرسٹ تو کرو. کس نے پیدا کیا آپ کو ان ماں باپ کے درمیان میں جو ماں باپ آپ کا حق نہیں دے رہے؟ وہ بہن بھائی جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، آپ کی چوائس نہیں تھی. وہ شوہر جو ماں باپ نے آپ کے لیے سلیکٹ کر کے آپ کے نصیب میں رکھ دیا، بظاہر ماں باپ نے بٹ اوپر والے کی طرف سے تقدیر تھی. وہ بچے جو اللہ نے آپ کو دے دیا بٹ دے آر ناٹ آن دا گراؤنڈ ویئر یو آر ٹرائنگ یور لیول بیسٹ ٹو برنگ دیم آن. یہ سب اس کی پلاننگ ہے. گیو یور سیلف کمپلیٹلی ان ہز ہینڈس. یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان میں آگے بڑھنے کی راہیں ہمیں بھی دکھائی جا رہی ہیں. امن مفقود، the missing piece in the journey of our life، اس آیت کے اندر بتا دیا گیا ہے. ان راہوں کے دروازوں تک آنے کے لیے چند قدم ہم نے اٹھانے ہیں جہاں سے ہمیں یہ مسنگ پیس مل جائے گا. اور ان دروازوں تک پہنچنے میں دیر نہ کرنے کے اللہ نے فائدے بھی گنوا دیے. معجزے نظر آئیں گے اگر تم نے ان دروازوں کی طرف آنے میں جلدی کی تو پھر گھبرانا کیسا اور پھر خود کو محروم رکھنا کیسا. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، بناؤ اس کو وکیل. اور اللہ کو، وہ شاعر نے کہا ہے، اللہ کو وکیل بنانے والا خواہشات کی تکمیل دیکھے یا نہ دیکھے زندگی کا پرسکون ہونا ضرور ایکسپیرینس کر لیتا ہے. آپ کی دعائیں قبول جو آپ جس الفاظ میں اور جس کیپیسٹی میں مانگ رہے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں.
آپ کی خواہشات تکمیل کو پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی, زندگی کا پرسکون ہونا آپ ضرور ایکسپیرینس کر لیتے ہیں. اینڈ دس از دا سینس آف ٹرانکولیٹی ایز اے ریوارڈ ان دس ورلڈ اینڈ دا سینس آف لانگنگ یو ہیو اسٹارٹیڈ کہ انشاءاللہ آخرت میں اللہ رب العزت مجھے بہترین انعام سے نوازے گا. آئیں امن مفقود کو تھامتے ہوئے فاتخذہ وکیلا کی تصویر بن جائیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹوٹل اٹیچمنٹ اور ٹوٹل ایموشنل بانڈنگ کے ساتھ ایسے جوڑ لیں کہ میری زندگی میرے رب کے حوالے ہو جائے.